ٹھیک. اچھا بیٹا، یہ جو ٹاپک ہے اس میں انٹروڈکشن انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے بیسیکلی اس میں ڈسکس کیا کرنا ہے. The present research focuses on the constitutional and the political experiences of Pakistan struggle for democracy. کہ پاکستان کے اندر آئینی اور سیاسی تجربات کیا ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو بحال کیا جائے. Number one. And number two, to link the stability of the political system with the judiciary with further certain create certain debatable issues. کہ جوڈیشری کا رول جو ہے وہ ڈیموکریسی میں کیسا تھا، کہ جمہوریت کو اسٹرانگ کرنے میں عدلیہ نے اپنا رول کیا پرفارم کیا. اس کو ہم بیسیکلی اس آرٹیکل میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو یہ آرٹیکل جو ہے دیٹ اسٹارٹس فرام 1947. تو 47 سے یہ اسٹارٹ ہوگا. جی پڑھیں انٹروڈکشن. Democracy is conditional in its nature. The principles of rule of law are the basic substance of democracy. Rule of law includes supremacy of constitution, equality before the law, and civil liberties. Democracy is of course the best form of government. The superiority of democracy to the other systems of government in the principle of separation of powers, and the corresponding balances that the three arms of government exercise over one another. Pakistan democracy is a story. Lack of by the elected institutions gave the opportunity to the state institution to intervene in politics. The strained civil relations, critical implications of civilian governments. The strength of the political leaders or the political government is rooted in popular support, which only leads to the performance. When this factor is lacking, then non-representative institutions find that they and took the control. In this scenario, judiciary failed check and extra constitutional regime change in the case of Pakistan. جی کس کا رول نمبر ہے نیکسٹ؟ رول نمبر 5. رول نمبر 6. سر میں ہوں. سر اس پیراگراف انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیموکریسی کی بیس ہے وہ رول آف لا کے پرنسپلز ہیں، اور رول آف لا یہ ہے کہ ایکویلٹی بیفور دا لا، اور ہر سٹیزن کے پاس ایکول سول جو لبرٹیز ہیں. ڈیموکریسی گورنمنٹ کی بیسٹ فارم ہے، اور ڈیموکریسی کے سسٹم کو اتنی زیادہ سپیریورٹی اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس کے اندر جو سپریشن آف پاورز کا ایک جو پرنسپل ہے، کیونکہ تینوں جو گورنمنٹل آرگنز ایک دوسرے کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہیں. پاکستان کا جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے اس کی اتنا کوئی سکسیسفل ایکسپیرینس نہیں رہا. وہ اس وجہ سے کہ جو انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے خود ایک تو پرفارمنس اپنی جو ہے اس کو مینٹین نہیں رکھا، اور دوسرا جو اپرچونٹی نان ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنس کو پرووائڈ کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پولیٹکس میں انٹرفیئر کرنے کا موقع ملا. اور جیسے کہ سول ملٹری ریلیشنز، جو سول ملٹری ریلیشنز گورنمنٹل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بھی جو نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں سویلین گورنمنٹس کے اوپر. اور جو پولیٹیکل کی اسٹرینتھ اسی چیز سے جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی پرفارمنس کے تھرو جو پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی پرفارمنس کے بیسس پہ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اور اس کا جو سارا یہاں پہ اگر کنکلوژن یہ ہے کہ جوڈیشری نے اپنی جو ایک کمینڈیبل کریڈیبلٹی ہے اس کو مینٹین نہیں رکھا، اور جوڈیشری کا یہ فیلئر ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رجیم ہے اس میں بھی چینج نہیں آیا. ویری گڈ بیٹا، بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر یہی تھا کہ نو ڈاؤٹ جوڈیشری کے رول کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جوڈیشری کا بھی اتنا جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے والا رول نہیں رہا. لیکن یہاں پر اس چیز کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا بیٹا کہ یہ جو ایگزیکٹو تھی اس کی ان ایفیشنسی، انکمپیٹنسی کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. اور وہ یاد رکھیں کہ وہ گورنمنٹس جو پرفارم کرتی ہیں وہ عوام میں مقبول بھی ہوتی ہیں. تو ایسی گورنمنٹس جنہوں نے پرفارم نہیں کیا تو عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ملی، اور پھر جب ان کو مقبولیت نہیں ملی تو فوج نے جب انٹروین کیا تو عوام نے ان گورنمنٹس کا ساتھ نہیں دیا. تو ایک وجہ یہ تھی کہ ایگزیکٹو نے جو گورنمنٹ تھی یا سیاسی جماعتیں تھیں، ان کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس ٹائم وہ پرفارم نہیں کرتی تھی، نمبر ون.
اور نمبر 2 سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ بھی تھرو آؤٹ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہی رہے ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے تو اس میں رول آف لا کا بالکل ذکر ہے. ہر ادارے کو رول آف لا کے تحت چلنا چاہیے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ ملک میں سب کو ایکولی اکارڈنگ ٹو دا لا ان اکارڈنس ود دا لا ٹریٹمنٹ ملے. لیکن جب ادارے جو ہیں وہ اداروں کو ہی اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں چلایا جاتا تو پھر سوسائٹی میں ڈسٹربنس جو ہے بیٹا کریٹ ہوتی ہے. نیکسٹ پیراگراف. In such a grim scenario, role of judiciary has also not been solid. As a matter of fact, Pakistan is one of the glaring examples of non-consolidated democracies. The history of democracy in Pakistan has created the institutional inabilities, so the state is still counting with the ضروری نہیں structural ہے بیٹا جس کی باری ہے وہی کچھ ایڈ کرے. کوئی بچے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دے آر فری ٹو ایڈ سم تھنگ اف دے وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ان دا ٹاپک. تو ورنہ جو جس کی باری ہوگی وہ بچہ ایکسپلین کرے گا, لیکن کوئی اور بچہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو ہی اور شی از فری ٹو ایڈ سم تھنگ. جی بیٹا. It is only because this that army got open opportunities to assert power and dismantle the basis of democracy. Army has always been a request of legitimacy and judiciary has failed this requirement very often. It is observed that judiciary has momentous role in the course of democratization. This state institution can do commendable service in building up a democratic society. Indeed, it is predestined for the success of democracy. Thus, for this purpose, it should work as a free institution which has its own network as far as rules and regulations are concerned and work without any pressures by government as well as from any other institution. In case of our country, this has never come through. In order to get a clear picture of the issue under discussion, it is essential to assess minutely the working of judiciary and to analyze few significant cases. Under both civil and military rule, judiciary kept on working under several notions and requirements. Pakistan's security profile has strong implications of the democratic and institutional development. In such a scenario, the judiciary has there have been steps to be compromised. That is why when course of democracy is assessed, all these factors are kept in view that have shaped the mode of institutions and line of harmony standing in between the institutions. جی بیٹا. Roll number 9. Roll number 10. 9 present. اس پیراگراف میں کہا گیا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اس کا پاکستان میں ڈیموکریسی ہسٹری کو جو ہے نا ان اپروپریٹ انبلٹیز کا قائم کی ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی جو ہے اس کو اوپن موقع ملے ہیں کہ ڈیموکریسی کی ورکنگ میں اپنا انٹرفیئر کرے. اور جی بیٹا, اس میں بیسیکلی انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ رول جوڈیشری کا کیسا ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری ایسی رہی ہے جہاں پر جوڈیشری کا جو رول ہے وہ سیٹسفیکٹری جو ہے وہ نہیں رہا. پاکستان جو ہے وہ ایک نان کنسولیڈیٹڈ ڈیموکریسی رہی ہے, اور جہاں پر انسٹیٹیوشنل انیبلٹیز جو ہیں وہ اتنی رہی ہیں کہ اس کے اندر اسٹرکچرل جو ہے وہ چینجز کی ضرورت ہے. جب تک پاکستان کے اندر اسٹرکچرل چینجز نہیں لائی جائیں گی تب تک ڈیموکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کو نیا الیکشن لڑنا ہے ایم پی اے یا ایم این اے کا, تو اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں علاج کرائے, اس کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں تاکہ ان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا احساس ہو اور وہیں سے علاج کرائیں, اور اگر ہو سکے تو پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کریں. ایسے لوگوں ہی صرف پاکستان میں الیکشن کریں, ورنہ باقی لوگ الیکشنز جو ہیں وہ نہ لیں. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایک کنڈیشن ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے یا چیف جسٹس یا جوڈیشری میں کوئی حصہ بننا چاہتا ہے, اعلیٰ جوڈیشری کا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں
بات کر رہا ہوں ان کے ریفرنس یا افتخار چودھری کے ریفرنسز بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی اعلیٰ عدلیہ میں سر کوئی اپنا اسٹیٹس یا جاب برقرار رکھنا چاہتا ہے یا پاکستان میں کوئی وزارت لینا چاہتا ہے یا وزیر اعظم یا صدر بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ صرف پاکستان کے اندر ہی اپنی جائیداد جو ہیں وہ خریدیں۔ اگر ان کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہم نے پوری دنیا میں جائیدادیں خریدنی ہیں، تو اس کے لیے پھر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی قومی عہدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں بھی جائیداد خریدوں، تو پھر وہ ایز این ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ تو کام کر سکتے ہیں نا، وہ تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر وہ جج بھی ہیں اور پھر ادھر جائیداد بھی خریدیں، تو یہاں پر کچھ کویسچن مارکس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ریز ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نواز شریف ہیں یا زرداری ہیں یا اور لوگ جو بھی کوئی بھی قومی عہدہ رکھتے ہیں، ان کے لیے میرا خیال یہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر یہ کنڈیشن ضرور لگائی جائے کہ آپ جتنا بھی آپ نے جائیدادیں خریدنی ہے، پراپرٹیز خریدنی ہے، جو بھی پیسے کی سرکولیشن کرنی ہے، وہ پاکستان میں ہی کریں، کیونکہ آپ پاکستان میں ایک رسپانسبل اسٹیٹس پر ہے۔ لیکن ہاں اگر وہ عام شہری جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی قومی عہدے سے، وہ دنیا میں جہاں مرضی لے کیونکہ اس کا اپنا پیسہ ہے، وہ جہاں مرضی خرچ کرے، تو یہ اس طرح کی کچھ چینجز اگر ہم لے آئیں، موٹی موٹی چینجز، تو اس سے کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ جن لوگوں نے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسی چینجز وہ نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ خود چینجز اگر لائیں گے تو وہ خود ان چینجز کے وکٹم بن جائیں گے۔ تو سیاست میں تو لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں کاروبار کے سینس میں، کاروبار کے لیے، وہ کوئی ملک کی خدمت کے لیے تو نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ ایک میرا پوائنٹ تھا، اس پر آپ میں سے اگر کوئی جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایڈ کرے۔ باقی دوسرا پوائنٹ ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا، ریاستی اداروں کا، کہ اگر ملک کے اندر ریاستی ادارے اسٹرانگ ہوں، اوبیسلی جو سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور بار بار جو ہے وہ جوڈیشری انٹروین نہیں کر سکتی اگر ریاستی ادارے اسٹرانگ ہو، فوج نہیں انٹروین کر سکتی۔ لیکن جب ریاستی ادارے جو ہیں وہی ایگزیکٹو ویک کر دیتی ہے، گورنمنٹ ویک کرتی ہے، تو پھر اس کا رزلٹ اور آؤٹ پٹ نہیں آتی۔ جب آپ کو فوج کی ضرورت ہو پولیو کے لیے، الیکشنز کے لیے، آرڈر کی سچویشن کے لیے، کسی بھی ڈیزاسٹر کے لیے آپ کو فوج کی ضرورت پڑ جاتی ہے، سیلاب آ جائے تب آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، مطلب آپ کا انٹرنل میکانزم جو ہے وہ اتنا ویک ہے کہ آپ نے کوئی ریاستی ادارہ چھوڑا ہی نہیں کہ وہ کام کر سکتے، تو پھر ان کی انٹرویو آپ خود ان کو بلاتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں۔ باقی جو جوڈیشری کا جو رول ہے وہ سول اور ملٹری رول میں ڈفرینٹ رہا ہے، ڈفرینٹ نوشنز رہے ہیں، ڈفرینٹ ان کو پیرامیٹرز دیے گئے ہیں، اور جیسے جیسے حالات چینج ہوتے گئے ویسے ویسے رول انہوں نے چینج کیا ہے۔ جیسے جسٹس منیر نے کو کو ڈیفائن کیا کہ ایک سکسیسفل موڈ ہے ٹو چینج دا کانسٹیٹیوشن، اور لیکن اگر وہ کوئی نہ وہ کو دا کام ہو جائے تو وہ بغاوت ہے، ریزن ہے جس کی سزا موت ہے۔ تو بہرحال جوڈیشری کے رول سے اگر آپ بات کریں تو سول اور ملٹری رجیم میں ڈفرینٹ رہا ہے۔ مشرف نے جب 99 میں ٹیک اوور کیا تو اس ٹائم جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے مشرف کی گورنمنٹ کو ویلیڈیشن دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس کے تحت حلف نہیں لیا تھا اور اپنی جو ہے وہ نوکری چھوڑ دی تھی۔ جسٹس وجیہ الدین جو کراچی سے ہیں، پی ٹی آئی کے پہلے تھے ممبر، وہ بھی اسی کا حصہ تھے، انہوں نے بھی حلف نہیں لیا۔ ایسی ایگزامپلز موجود ہیں بیٹا سوسائٹی میں جنہوں نے رول آف لا کے لیے سیکریفائس جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا رول بھی پہ بھی آپ کویسچنس کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان ایفیشنسی جو ہے ایگزیکٹو کی یا سیاست دانوں کی، اس کو بھی کسی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جی بیٹا anyone want to add something؟ سر اگر پولیٹیشین گورنمنٹ میں آ کے ایسے ہی مس یوز کرتے رہے، باہر پراپرٹیز بناتے رہے اور منی لانڈرنگ کرتے رہے، تو سر اس سے اچھا یہی نہیں کہ اقتدار کی رہے اور ڈکٹیٹرشپ پہ آرمی رول کرتی ہے۔ بیٹا ون مین رول اچھا ہے۔ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو پاکستان نے جو میرے نزدیک ہے، جتنا میرا ناقص علم ہے، ایوب کے دور میں کافی ترقی کی تھی۔
ذرا یوتھ کے دور میں اس میں پریزیڈینشیل فارم تھی کانسٹیٹیوشن کی، 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا، تو اس میں کافی زیادہ ترقی ہوئی تھی. تو ملٹری رول بھی آ جائے کوئی ہارم تو نہیں ہے اس میں، سر اس کیونکہ میں اگر آپ جسٹس نے شیخ رشید سے اور چودھری برادران سے لوگوں سے حکومت کرانی ہے تو اس سے پھر ملٹری کی حکومت بھی اچھی ہے. یہاں 100-200 بندوں نے کھانا ہے، وہاں پہ ایک بات جنرل ہی کھا لے گا تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر اس میں جسٹس قاضی محمد جمیل کا ویو یہ ہے کہ جوڈیشری کین ناٹ فائٹ دی ڈکٹیٹرز، کہ اس کے لیے جو انسٹیٹیوشن ہے نا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، ان کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. یعنی جب وہ اپنی فائٹ یعنی کرپٹ نہیں ہوں گے اور وہ ان کو سپورٹ ہوگی، کانفیڈینس، ووٹ آف کانفیڈینس ہوگا عوام کا، تو جب پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے. عوام کا کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ سر جب کام کریں گے وہ کرپٹ نہیں ہوں گے اور مقبولیت ان کے جب وہ کام کریں گے تو پھر تو ان کو جب کام کرنا پڑے گا تو پھر ان کو فنڈز لگانے پڑیں گے، فنڈز لگائیں گے تو پھر باہر ملک سے باہر جائیدادیں نہیں بنیں گی. جی سر، یعنی یہ ساری چیزیں سائیڈ پہ رکھ کے پھر ہی مقبولیت ملے گی نا، اور پھر جب ملے گی تو پھر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن وہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ ہے. جوڈیشری اٹ سیلف کیا کر سکتی ہے؟ اگر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ججز نے جو ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے اور فیصلہ دیا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی مانی گئی ہے. تو اس کے لیے تو ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، فارغ ہو گئے، وہ نوکری سے ہی فارغ ہو گئے. جی جی، تو بات پولیٹیکل تو آئے انسٹیٹیوشن کچھ 2006 یا 7 میں جو پی سی او ججز تھے ان کو ہٹا کر دوبارہ لگایا گیا، ورنہ تو باقی سارے جو تھے وہ پی سی او ججز ہی تھے، باقی سارے پی سی او ججز. جی جی بیٹا پڑھیں. Impact of democratic evolvement. Civil government initiated the history of democracy in Pakistan. It was an assembly that continued the democratic rule in Pakistan in 1946. The task of the constitution, it was that value. It was tasked to shape the future institution. Unfortunately, the significance was determined by situational influence, lack of consensus, unprevailing and economic factors, and just hopes that it this era was judiciary that gave protection to the undemocratic the governor general, and then it, on the other hand, the creation was reversed. It observed on the part of judiciary that it has to face pressures at the hand of executive and military rule. This continuity the judiciary cannot fight the dictator. It requires political institutions which are defined. جی بیٹا کس نے ایکسپلین کرنا ہے؟ رول نمبر 10. سر اس میں اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد جو سول گورنمنٹ تھی وہ اس نے مطلب رول کیا ہے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ چونکہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو تھی جنہوں نے آگے پاکستان کے لیے ڈیموکریٹک ٹائپ جو لا تھا وہ بنانا تھا، تو اس میں جو ہے وہ لیک آف کنسنسس کی وجہ سے اور اکنامک پریشر کی وجہ سے جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے وہ اور پرسنل جو انٹرسٹ تھے لوگوں کے جو کہ گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے جو ڈیموکریسی ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہے. مطلب جوڈیشری جو ہے اس میں ڈیموکریسی تو تبھی ہے جیسے جب مطلب سارے ادارے اپنی اپنی لمٹس میں اور آزادانہ کام کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک دو کیسز ایسے بھی جو اس پیراگراف میں بتائے گئے ہیں کہ ملٹری رولز کی جب بات آئی ہے تو مطلب کہ اس پر جو جوڈیشری ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑا ہے. اور دو کہ جو جوڈیشری ہے اس نے اپنا رول پلے کیا، جیسے گورنر جنرل نے جو ان ڈیموکریٹک ٹائپ جو موو لیا تھا یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کا، اس پر بھی جو جوڈیشری ہے اس نے اپنا رول پلے کیا اور وہی مطلب اپنا رول پلے کرتی ہے. لیکن پھر بھی جو
یہ ایگزیکٹو برانچ ہے، اس کا بہت زیادہ پریشر ہے. اس میں ایک ججز ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشری ہے وہ فائٹ نہیں کر سکتی ڈکٹیٹرز کے ساتھ، اس کو بھی کسی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. ویری گڈ بیٹا. مطلب اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جو سول گورنمنٹ ہے وہ اس کے لیے ڈیموکریسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی ہوتی ہے عوام کی خدمت کرنا. تو اب ایک ایسی گورنمنٹ جو عوام کی خدمت نہیں کرتی تو اس میں وہ ڈلیور نہیں کرتی، تو پھر عوام اس کی سپورٹ بھی نہیں کرتی. یہاں پہ اگر ہم فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ذکر کریں کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک غلام محمد نے ان کو فارغ کر دیا، لیکن ہم یہاں پر یہ پوائنٹ بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ 6 سال اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دیے، لیکن اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے آئین نہیں بنایا. تو انڈیا کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس نے 2 سال میں ہی 1949 میں ان کا آئین بن گیا تھا. تو یہ اس کو بھی ڈسکس کریں. تو یہاں پہ جو بیسیکلی لائن ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انفارچونیٹلی دا سگنیفیکنٹ ٹاسک واز انڈرمائنڈ. جو سگنیفیکنٹ ٹاسک تھا by several personal interests, lack of consensus and prevailing security issues and economic pressures. ان کی وجہ سے وہ ڈلیور نہیں کر سکے. اور it is interesting enough to observe that during the era it was judiciary that gave protection to the undemocratic moves of the governor general and military rule. اور unfortunately پھر جوڈیشری جو تھی اس نے گورنر جنرل کی جو انکانسٹیٹیوشنل موو تھی ان کو پروٹیکٹ بھی کیا اور ان کو اسٹرینتھن بھی کیا. اور بالکل یہ جسٹس جو ہیں قاضی جمیل صاحب بالکل کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ the judiciary alone cannot fight the dictators. The judiciary alone، مطلب فائٹ تو ڈکٹیٹرز کے خلاف جوڈیشری نے ہی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ہٹا کے آتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن کی جو پروٹیکشن ہے وہ جوڈیشری نے ہی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، وہ عوام نے نہیں کرنی ہوتی. تو کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. لیکن اوبیسلی ریاستی ادارے اگر زیادہ اسٹرانگ ہوں تو وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور عوام بھی مل جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پرفارم کریں. تو اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ہے تو پھر ان کے لیے راستہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ بن جائے گا. جی سر اس میں جو ان کا ٹاسک تھا وہ یہی تھا کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو ٹرینڈ میں لایا جائے، لیکن وہ پرسنل انٹرسٹ ہے اس میں. میں کہتا ہوں کہ غلام محمد کا جو خود اقتدار کا جو لالچ تھا اس میں، ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ 1954 ان دی اینڈ جب اس نے یہ اسمبلی ڈیزالو کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، تو تب تک تو وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے قریب تھے. تو اس نے اپنے انٹرسٹ میں کہ جب اس نے ٹارگٹ کیا، یعنی وہی کہ اپنے اقتدار کے لیے اس نے ہر ایک کو نیچے کے. نہیں بالکل، یہ تو بات آ گئی نا پرسنل انٹرسٹ. اس کی کسی سے بھی نہیں بنی. جی سر. اس کی کسی سے بھی تو نہیں پھر بنی. اپنا سر اس کا اپنا حال کیا ہوا وہ بھی تو ہمارے سامنے. اپنا حال کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے 54 کی اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں تو 56 میں میں نے مر جانا. تو اور بہرحال 2 سال بعد پھر مرا بھی ایسے ہے سر. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی جو وصیت تھی کہ وہ اپنا مدینہ میں شاید وہ کیا جس میں قبرستان میں دفنانا ہے، تو جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو اس کی باڈی اس کنڈیشن میں نہیں تھی، تو علماء نے کہا کہ ادھر ہی رکھو. جی بیٹا. Geoffrey K. Roberts finds that judiciary is the branch of government and administered by the executive branch in cases where dispute arises as to meaning, validity, or supposed grant of such laws. Judiciary is the guardian of liberties and rights. Its independence is one of the essentials of democracy. Because of such significance, H. Rahman asserts that nothing touches the welfare and security of the citizen more than the judiciary. No mass can overestimate the importance of the mechanism of justice. Moreover, the Universal Declaration of Human Rights, Article 10, and the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 14, proclaim that everyone should be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent, and impartial tribunal established by law.
An independent judiciary is indispensable to the implementation of this right. The state of judicial independence is the ability of a judge to decide a matter from pressure induced. Additionally, the institution of the judiciary as a whole must be independent by being free from government and other concentrations of power. There are several hurdles in the way of an independent judiciary. A very good control is required when there is question of the control of army by judicial means. A mature political system must possess maturity. It is only because of this maturity there can emerge the virtue of accommodation, acceptance, flexibility, transparency, and accountability. In the institution like army, there is required sound process that can be helpful in making access the supremacy of civilian institutions. जी बेटा, who is next? सर इस पैराग्राफ में जुडिशरी जो है उसकी एक गवर्नमेंट ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, और एग्जेक्टिव ब्रांच उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करती है. तो इसमें जो है जुडिशरी जो है वो गार्डियन है मैथ्स लिबर्टीज़ की और राइट्स की, और क्योंकि इट इंटरडिपेंडेंसीज जो जुडिशरी डेमोक्रेसी की जो वो है क्या उसका इंडिपेंडेंस है, और एक एसेंशियल जिसको कहते हैं ज़रूरत है उसकी डेमोक्रेसी की, वो ये है कि आज़ाद अदलिया होनी चाहिए. और नथिंग जो है वो अदलिया के ऐसी कोई भी पाकिस्तान का मतलब इदारा इतना करीब नहीं है ह्यूमन मैसेज जो हमारे मैसेज की वेलफेयर और सोसाइटी को चलाने के लिए, मोर देन लाइक जुडिशरी. सो जो मैसेज के लिए एस्टिमेट है और जो इम्पोर्टेंस है जुडिशरी की, वो आर्टिकल 10 में भी क्लेम करता है कि दैट एवरीवन शुड बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग. और जो इसको अदलिया को ठीक हो जो इनमें तसादुम है जो क्या कहते हैं मिलिट्री में और इस वर्ड पे, वो डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है. और इसमें जो जुडिशरी जो आज़ाद है, और जुडिशरी की आज़ादी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंस्टीट्यूशन ये सेपरेट है. आर्मी को अगर इसकी जुडिशरी बरकरार रखनी है तो इसको आर्मी से मतलब इनका आपस में कोई इतना डिस्प्यूट और क्लैश नहीं होना चाहिए. और इसके लिए फिर एक मैच्योर पॉलिटिकल उसकी इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है मैच्योर. और जो आर्मी इंस्टीट्यूशन को अगर सोशलाइज करना है बेहतर तरीके से, और इसके लिए एक प्रोसेस रिक्वायर है, और वो है सुप्रीमेसी ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशन. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि जैसे एच रहमान जो है वो असर्ट्स क्या करते हैं, असर्ट्स दैट नथिंग टचेज द वेलफेयर एंड द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन मोर देन द जुडिशरी. कि लोगों की जो वेलफेयर है, जो सिक्योरिटी है, वो जुडिशरी के ज़रिए ही पॉसिबल है. और नो मैस और कैन ओवर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस. और जो इम्पोर्टेंस है जस्टिस की, वो किसी भी सूरत में जो है वो ओवर एस्टिमेट जो है वो नहीं की जा सकती. जब जस्टिस डिलीवर होगा तो वहाँ हमको राइट्स मिलेंगे. साथ उन्होंने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका आर्टिकल 10 और इंटरनेशनल कोवेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आर्टिकल 4, वो क्या कहते हैं, एवरीवन शुड बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग. अगले 3 वर्ड जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. वो जो जुडिशरी है वो कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल होनी चाहिए. कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए और इम्पार्शियल भी होगी. अगर ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे तो जुडिशरी जो है वो अच्छी जुडिशरी जो है वो समझी जाएगी. अगर नहीं इनमें से कोई एक एलिमेंट भी जो है मिसिंग होगा तो वो जुडिशरी जो है वो डिलीवर जो है बेटा नहीं की जाएगी. Additionally, the institution of the judiciary as a whole must also be independent by being separate from the government and the concentration of power. लेकिन obviously जो there are hurdles in the independence of judiciary, और वो आर्मी और सिविल और आर्मी के जो दौर रहे हैं उसमें जुडिशरी का जो रोल है वो डिफरेंट रहा है. तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना मैच्योर हो कि वो ये देख सके कि किस तरीके के ज़रिए से हम आवाम को अकोमोडेट भी करें, एक्सेप्टेंस भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो. अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते. तो ये और ट्रांसपेरेंसी ना हो, स्ट्रॉन्ग अगर पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं हो सकती. आप देखें इमरान खान का कल का बयान है, आपने टीवी में सुना होगा, क्या शुगर माफिया के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अब शुगर की प्राइसेस को राइज कर देना.
یہ عمران خان کا بیان ہے جو میں نے پڑھا تھا. تو اب ایک چیف ایگزیکٹو ہے, وہ اس کی کمپیٹنسی, چلیں وہ ہم کہتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن اس کی کمپیٹنسی کا لیول یہ ہے کہ اس سے وہ شوگر مافیا کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم یا لیگل سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہو سکے. تو پھر جیسے میں نے 4-5 سجیشنز دی ہیں شروع یہ لیکچر کے سٹارٹ میں, تو اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کر دیں تو کیا مذائقہ ہے کہ جو بھی ایم پی ایم این اے بننا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے, گورنمنٹ ہسپتالوں سے علاج کرائے, وہ باہر پراپرٹی نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا کوئی بھی انٹرسٹ ہے ایسے میں کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنے, تو وہ الیکشن نہ لڑے, وہ قومی عہدہ نہ رکھے. میں کل ٹی وی تصویر دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ پولو کا گیم جو ہے وہ اپنے پوتا نواسا جنید جو ہے اس کی گیم دیکھ رہے تھے. تو یہاں پہ غریب کا بچہ مر جائے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ خود انگلینڈ میں جائیں, علاج کروائیں اور عیاشی کریں. تو ایسا تو سچویشن نہیں ہونی چاہیے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی بچہ ایڈ کرے اس میں بات. جی سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو اپنا ہیلتھ اور ہیلتھ سسٹم اتنا اچھا بنانا چاہیے سر کہ یہ علاج ہونا یہاں پر, اور وہاں پر اب چلے گئے ہیں یہ. وہاں پہ میں نے بھی دیکھا تھا پولو کھیل رہا. حکمران یہ ہوتے ہیں اور عوام کو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ادھر علاج کرائے سرکاری ہسپتالوں میں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران ہیں ان کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی علاج کرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پرائیویٹ کیئر تو باہر کے ملکوں میں بہت مہنگی ہے, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہم پرائیویٹ کیئر لیں. وہ جو گورنمنٹ ہیلتھ کیئر دیتی ہے اسی پہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور اس کو اتنا لیول اس کا انکریز کریں کہ یہ سارے حکمران ادھر علاج کرائیں. جب وہ خود کرائیں گے, خود ان کو پتہ لگے گا کہ عوام کیسے رلتی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس کا سٹینڈرڈ بھی ریز کریں گے. پرائیویٹ جو ہیلتھ کیئر ہے اس کو ڈسکریج کریں گے, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو ڈسکریج کریں گے, اپنے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کا لیول انکریز کریں گے, تو حالات میں کافی بہتری آ سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کام جنہوں نے کرنا ہے, جنہوں نے یہ چیز کرنی ہے, وہ خود ہی اس کا وکٹم بنیں گے, تو اس لیے دے ہیو نو انٹرسٹ ان اٹ. سر جب تک اقتدار کو رسپانسبلٹی نہیں سمجھا جائے گا, یہ اقتدار کو ہم لوگ سمجھتے ہیں پاور ہے, اتھارٹی ہے, یعنی پرائم منسٹر ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کو, وہ تو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کسی کو بھی دیکھ لیں, حضرت ابوبکر, عمر فاروق, عثمان رضی اللہ, تو وہ کوئی بھی یہ مشکل سے وہ ایگری کرتا تھا کہ میں یہ رسپانسبلٹی لوں گا. تو وہ کس طرح یعنی زیادہ کانشیس ہو جاتے تھے جب یہ رسپانسبلٹی دی جاتی تھی, کیونکہ معاملات پوری جو ان کے انڈر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ رسپانسبل ہیں, جواب دیں. لیکن ادھر تو ہم اختیار یعنی اقتدار کو پاور یا اختیار سمجھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. نیکسٹ ریڈ کریں بیٹا. Democracy in Pakistan has passed through several ebbs and flaws. There are numerous factors responsible for it. Currently, it will be assessed that how military and judiciary have halted the course of democracy. The constitution of Pakistan is not smooth and sound. The first constitution was passed in 1956. Prior to this constitution, the country was being governed under the Amended Act of 1935. Governor General under this act had acquired autocratic powers. It because of this fact that whenever there emerged any constitutional crisis, the superior judiciary has been asked to play its leading role for resolving it. The court's judgment in such constitutional cases was with far-reaching effects. It can be easily observed that the court's decision proved to be with long-reaching effects on stability and instability for democracy and constitutional assemblies. جی بیٹا, who is next? Yes sir. سر اس پیراگراف میں بیسیکلی انہوں نے بتایا ہے کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل چینجز ہیں نا وہ اسموتھ نہیں ہیں. ہماری جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا نا وہ 1956 میں بنا تھا, اور پریویس جو تھا وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو تھا 1935 کا, وہ اس کے تھرو جو ہمیں جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی کیس پڑھا ہے اس کا مولوی تمیز الدین کا, اس میں گورنر جنرل کو ایبسلیوٹ پاور انہوں نے دی گئی ہے ایون اوور دا کانسٹیٹیوشن.
اور اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کرائسس جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ججمنٹس جو ہوتی ہیں اس میں کافی اتراؤ چڑھاؤ آتا ہے، اور اس کی جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، اور بہت وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بیٹا ٹھیک ہے، گڈ۔ تو اس میں بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس میں کافی اتار چڑھاؤ رہا ہے، ملٹری اور جوڈیشری کے جو رول ہیں وہ بھی اتنے بھی حوصلہ افزا نہیں رہے ہیں۔ تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کو ملا، اور اس کے بعد 62 کا، پھر 73 کا، 56 سے پہلے 35 کے قانون کے تحت ہم چلتے تھے، جس میں گورنر جنرل کو کافی زیادہ اختیارات تھے، اور پھر جو آپ کے سامنے ہی ہے یہ پاکستان بنا تو اس کو کیسے جو ہے آتے ہی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسا ہے سٹوری ساری۔ The court judgment in constitutional cases was with far reaching effects، مطلب جو عدالتی فیصلے ہوتے تھے اس کے اثرات بہت دور تک جاتے تھے۔ And it can easily be observed that the court's decision proved to be with long reaching effects on the stability and instability for democracy and constitutional assemblies۔ یہ کورٹ کے ہی فیصلے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ڈیموکریسی سٹیبل یا انسٹیبل ہوتی تھی، جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلیز جو ہیں وہ کام کرتی تھی یا گھر چلی جاتی تھی۔ تو اب اس نے یہ 3 ایرا میں ڈیوائڈ کیا بیٹا۔ فرسٹ ایرا 47 سے 58 کا ہے، سیکنڈ ایرا 58 سے 73 کا ہے، اور اس کے بعد 73 سے آگے کا ایرا ہے۔ تو فرسٹ ایرا اب ہم ڈسکس کر لیں۔ یہاں پہ 2 کیس ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں۔ ایک مولوی تمیز الدین کا کیس آئے گا اور دوسرا 200 کیس ہے۔ تو ان دونوں کیسز میں جوڈیشری کا جو انفارچونیٹلی رول رہا ہے وہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن رہا ہے، مارشل لاز کو سپورٹ کرنے کا رہا ہے، اور اس کو اوورال جوڈیشری کا جو رول ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جی The first case that actually has cast its shadow over the years of democratic involvement came forth on 24th October 1954. Governor General Ghulam Muhammad dissolved the first Constituent Assembly by deeming it that it had lost the confidence of masses and unable to work accurately. That very assembly, Maulvi Tamizuddin Khan filed a petition against the action of Ghulam Muhammad to dissolve the Constituent Assembly. The Sindh Chief Court to a writ of mandamus to the appellants and ordered for the restoration of it by equating its resolution as illegal. The Governor General then filed an appeal before the Federal Court against the verdict of Sindh High Court that it had no jurisdiction to issue writs under Article 223A. The court decided in favor of Ghulam Muhammad and set aside the decision of Sindh Court by alleging that it did not have a jurisdiction to issue writs, as the bills for this did not receive the assent of Governor General. جی اس میں بیسیکلی مولوی تمیز الدین کا جو کیس ہے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ کس کی ٹرن ہے؟ یس سر۔ جی سر اس میں 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ڈیزالو کر دی تھی، جس کے اوپر اس ڈیزالو کرنے کے بعد مولوی تمیز الدین نے سندھ کورٹ میں یہ کیس فائل کیا، جو مولوی تمیز الدین کے کیس کے اس کے مولوی تمیز الدین کے حق میں کیس آیا، ریٹ آف امینڈمنٹس اور ریٹ آف۔ اس کے بعد گورنر جنرل غلام محمد نے اس کیس کے خلاف، اس ورڈنگ کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل کی، جس میں فیڈرل کورٹ نے 223 آرٹیکل 223 کے تحت غلام محمد کو فیور کیا۔ جی بیسیکلی غلام محمد جو ہے گورنر جنرل، ان کے اختیارات کو جوڈیشری کے نے انہینس کیا یا ویلیڈیٹ کیا، اور جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے انڈرمائن کیا، اور کہا کہ جو کوئی بھی لا جو ہے اگر اس کو اسینٹ نہ ملے گورنر جنرل کی تو وہ قانون جو ہے بیٹا نہیں بن سکتا۔ جی نیکسٹ۔ Validation of the resolution of assembly passed by the court at a historic event in the parliamentary history of Pakistan. This decision generated political instability which proved disastrous for the future of democratization
Judiciary stood up as a hurdle in the way of democracy after such a decision. It was such a decision which made the situation a complex one. In fact, it was this judgment which affected the prestige and credibility in the eyes of a common masses. Not only this, but this decision gave rise to other issues regarding powers and privileges of Governor General and nature of the laws passed by the Assembly. ठीक है, इसके बाद सेकंड केस है एक और केस है यूसुफ पटेल केस। इसमें भी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, इसमें एक सेक्शन 92 ऐड किया गया था। तो इसमें भी इन्होंने जुडिशरी ने यही फैसला दिया कि मुल्क में कोई कानून नहीं बन सकता अगर उस कानून को गवर्नर जनरल की असेंट शामिल ना हो। यूसुफ पटेल केस में भी वही फैसला था जो मौलवी तमीजुद्दीन के केस में था। ये अगेन इसमें आप रोल देख लें जुडिशरी का। जी बेटा पढ़ें। As a result, Yusuf Patel and Nadar versus Crown was presented before the court. This case was the result of a aforesaid case. The core issue was regarding the validity of Section 92A of the Government of India Act 1935. It was argued that the insertion of any section into India Act 1935 would be invalid without the assent of Governor General, as was held in Maulvi Tamizuddin Khan case. They demanded for their liberty by deeming it under that law which had not took the assent of Governor General. The court upheld the detention of petitioners as illegal and appellants at liberty. An emphasis was also laid that the Governor General could not substitute the Constituent Assembly. Therefore, it was asked for the immediate need to form another representative body so that invalid legislation could be validated. जी बेटा, कौन एक्सप्लेन करेगा? किसकी टाइम है? 17 जी रोल नंबर 17 19 20 वो जो आपके पास नाम आ रहे हैं ना शुरू में, उधर से कर लें बस, रोल नंबर वाइज के। वो जो लिस्ट में नाम नहीं शो होते मीट में, वहां से कर लें। सर रोल नंबर 17 है मीट में लेकिन बोल नहीं रहे। चलो नहीं बोल रहा तो फिर वो उसका एक्सेंट मार्क कर लेना। फिर ये मैं बता देता हूँ। आपकी टर्न है। हाँ जी बताएं। केस है जो असल में ये था कि वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 92A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। तो उससे कोर्ट के ये रिमार्क थे कि कोई भी ऐसा नया कानून हम कोई भी नया जब तक वैलिडेट करता था जो पड़ा था गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद वाला केस है। जो उन्होंने फैसले किए थे लेजिस्लेशन बॉडी ने, जो नए कानून बनाए थे उसको उन्होंने कैंसिल किया था कोर्ट ने, और उन्होंने एक नई बॉडी बनाने की सिफारिश की थी। कोई एक नई जी बेटा वेरी गुड वेरी गुड। उसमें समझ आ गई आपको कि यूसुफ पटेल केस जो था वो भी एक मौलवी तमीजुद्दीन केस ही था, जिसमें वो फैसले जो मौलवी तमीजुद्दीन के केस में हुए थे उन्हीं को वैलिडेशन मिली थी कि कोई भी कानून गवर्नर जनरल की असेंट के बगैर नहीं बन सकता। अगर मुल्क में कोई कानून बनेगा तो उसे गवर्नर जनरल की असेंट की ज़रूरत है। और यहाँ पर उन्होंने क्या ऐड कर दिया कि हाँ गवर्नर जनरल जो है वो अख्तियारात का मम्मा नहीं हो सकता, इसलिए कोई बॉडी बनाई जो लॉज को वैलिडेट करे। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने गवर्नर ये भी कह दिया कि गवर्नर जनरल के असेंट के बगैर कानून नहीं बन सकता, लेकिन साथ कोई बॉडी भी बनाते। मतलब दोनों साइड्स रखने की कोशिश की जुडिशरी ने, जो कि पॉसिबल नहीं होता ऐसा। जी बेटा नेक्स्ट। The aftermath of this case made the situation worse. It ignited a set of litigations challenging a number of governmental actions. As far democratization is concerned, it played a positive and conducive role. For instance, it was because of court's verdict that bounds the Governor General not to concentrate all powers to himself
Rather, court induces him to form Constituent Assembly of Elected Representatives. Therefore, it can be alleged that by this the federal court took a bold decision and played its constructive role for the sake of democracy. It kept the then Governor General within certain limits, as he was intended to formulate a constitution of even his own desires. That's why it goes in the favor of establishment of democracy and curtailment of the powers of the then Governor General. Governor General in response made a reference before the federal court under Section 213 of India Act. He invoked various questions before the Superior Court to seek its vantage point. The apex court relied on the doctrine of state necessity in order to avert the legal and political gap. That was how doctrine of state necessity crop up in the constitutional and political history of Pakistan. Unfortunately, after this, the country could not relinquish this doctrine of state necessity for giving validity to what was illegal. In later course of time, this allures the future politicians and power seeker to use it as a pretext for taking extra constitutional steps. Although it was correct that the situation very grave, yet it ignited a question in one's mind that was it the outcome of the federal court's verdict in Maulvi Tamizuddin Khan case which created this complexity. The very answer can be in positive that there was something wrong in aforesaid verdict which gave rise to further complexities. जी बेटा, who will explain now? जी है सर, इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो जुडिशरी का रोल था इसमें दो केसेस में, मौलवी तमीजुद्दीन और बाद में जो केस था, इसमें जो फेवर उसने की मौजूदा गवर्नमेंट की, उससे वर्स कंडीशंस हो गई। जो आने वाले इंस्टीट्यूशन जो आने वाली गवर्नमेंट से थे उनके लिए ये आसान था और कि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ कर जाती थी। तो वो चीज़ थी जिसने यानी बाद में आने वाले डिक्टेटर्स को या जितनी भी मार्शल लॉ लगे उनमें उनको कॉन्फिडेंस दिया कि यानी चेक एंड बैलेंस की सिचुएशन उनके फेवर में आ सकती है। जी बेटा, मतलब जो बाद में जितने भी मार्शल लॉज लगे उनको मतलब उन्होंने नेल्सन का जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का जो डॉक्ट्राइन था, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी प्रोपाउंडेड बाय नेल्सन, उसको जब गवर्नमेंट जुडिशरी ने वैलिडेट कर लिया तमीजुद्दीन केस में, यूसुफ पटेल केस में और इवन 200 केस में मार्शल लॉ को वैलिडेट कर लिया, तो उसके बाद जितनी भी मिलिट्री कू हुए या मिलिट्री ने टेक ओवर किया, तो मिलिट्री के पास एक जस्टिफिकेशन थी कि उनको जुडिशरी के जरिए वैलिडेशन मिलती रही है और उस वैलिडेशन की वजह से वो अपना लेजिटिमेट राइट समझते थे कि हम ये हुकूमत कर रहे हैं। तो ये था रोल जुडिशरी का। जी नेक्स्ट। The first constitution was promulgated in 1956. It suggested parliamentary form of government and ensured freedom to judiciary. It was being expected that the democracy will take roots in the country. Unfortunately, high-handedness of executive and legislature made situation worse. Judiciary is regarded as the guardian of constitution, but in this grim scenario, it came up as a weak institution which could not curb the acts of violation of constitution. जी बेटा, किसकी टर्न? The next era पर जी बेटा, सर मैंने कहा नेक्स्ट पढ़ूं 58 से 73 वाला। जी मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन कर दे, किसने करना एक्सप्लेन अब? रोल नंबर 34। जी सर पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था प्रोमुलेट हुआ 1956, इसमें सजेस्ट किया गया था कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी उसको जुडिशरी को फ्रीडम देगी, जो कि ये एक्सपेक्टेड था कि डेमोक्रेसी की जो शाखें हैं मुल्क में वो इससे और स्ट्रॉन्ग होंगी। अनफॉर्चुनेटली इसकी हेडेडनेस और जो बेटा एक्सपेक्टेशन थी, मतलब जुडिशरी के हवाले से देखें क्या लाइन लिखी है, जुडिशरी इज रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्डियन थे कॉन्स्टिट्यूशन की,
बट इन दिस ग्रिम सिनेरियो इट केम अप एज अ वीक इंस्टीट्यूशन, एक वीक इंस्टीट्यूशन के तौर पर वो सामने आया, which could not curb the acts of violation of the constitution, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो की वायलेशन थी उसको कंट्रोल नहीं कर सका। तो ऑब्वियसली इसमें जो नलायकी है वो एग्जेक्टिव की भी है और लेजिस्लेचर की भी है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को वो रोक नहीं सके। अब सेकंड एरा देखें, ये सदर अयूब का था, इसमें केस है वो बड़ा हौसला अफजा रहा है, और वो हौसला अफजा केस था आसमा जिलानी का। इसमें जब ताकत जो है जनरल अयूब ने उसको दी जनरल जैया को, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रांसफ़र को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करार दे दिया, 200 केस को ओवररूल कर दिया, और मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो उसको तमाम अख्तियारात जो हैं वो दे दिए। जी सेकंड एरा। The Constitution of 1956 could not survive for long, and October 7, 1958, the martial law was proclaimed. Assemblies that were set up under the Constitution of 1956 were dissolved, and Mr. Ayub Khan took the office as Chief Martial Law Administrator. It was first military intervention which set a sorry precedent for the future army takeover. The validity of the imposition of martial law was challenged in a constitutional case entitled The State versus Doto and others. The core issue before the court was about the validity of the law, continuance in force order 1958. They strongly asserted that their appeals should be decided according to 1956 Constitution. In fact, by this they challenged the validity of martial law. It was such a unique situation with which the court was having to experience. The apex court validated this very imposition of martial law under Kelsen's pure theory of law. The apex court alleged that the victorious revolution or successful coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a constitution. After a change of that character as has taken place, the national legal order must depend for its validity upon the new law creating organ. It further stated that even courts lose their existing jurisdiction and can function only to an extent and in a manner determined by the new constitution. जी इसकी टर्न। सर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। रूल नंबर 2 सर इसमें ये बताया गया है कि जो 1958 में जब मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज हुआ था बाय जनरल अयूब खान, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 जो है वो डिसॉल्व हो चुका था, और इसके बेस पर ये जो मिलिट्री टेक ओवर था इसने एक वीक एग्जाम्पल जो है फ्यूचर डेमोक्रेसी के लिए जो है वो आगे प्रेजेंट की, और फ्यूचर आर्मी टेक ओवर के लिए जो है वो भी उन्होंने एक रास्ता जो है वो दिखा दिया। और साथ में ही जब कोर्ट के अंदर जो है जो वैलिडिटी ऑफ लॉ कंटिन्यूएंस ऑर्डर 1958 जो है उसको चैलेंज किया गया, और साथ में इस मार्शल लॉ की वैलिडिटी को खुद जो है वो चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसके अगेंस्ट क्या कहते हैं मार्शल लॉ को जो है वो वैलिडेट किया, और जहाँ पे उन्होंने ये रीजनिंग दी कि अगर एक विक्टोरियस रेवोल्यूशन या एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन तो है दिस इज कंसीडर्ड अ न्यू लीगल ऑर्डर, और आगे जितने भी न्यू लॉज या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी और जो भी लॉज और ऑर्डर्स जो हैं, और वो स्टेट इवन द होल स्टेट की रनिंग जो है वो बाय द न्यू लीगल ऑर्डर, मतलब जो मार्शल लॉ है उसके अंडर ही होगा। एंड जी बेटा वेरी गुड, अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। केस में बेसिकली ये जो हमने केस पढ़ा है वही है केस 200 केस जिसमें मार्शल लॉ को चैलेंज किया गया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 56 में लगा था पाकिस्तान का, तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का था पाकिस्तान का, और उसको 58 में जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। तो उसमें इन्होंने जो जस्टिस मुनीर थे उन्होंने कहा coup that is an internationally recognized legal method of changing the constitution। आइन को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो coup है। and after that character has taken place, the national legal order must depend for its validity upon new law creating organ, and it further stated that even court lose their existing jurisdiction can function by only to the extent and in a manner determined by the new constitution। इसका मतलब ये है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन 56 का वो ख़त्म हो गया और 58 में वो अपना जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए,
جس کے اندر انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں گورنر جنرل کے وہ اپنے پاس رکھے، اور جو اختیارات ان کو اچھے لگے ان کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا، اور وہ اختیارات جو ان کو اچھے نہیں لگے، جو ان سے ایسے لاز جو جن کے ذریعے سے ان کے اختیارات کم ہوتے تھے، وہ لاز انہوں نے ختم کر دیے. تو مطلب وہ نیو کانسٹیٹیوشن لے کے آئے، اور وہ نیو کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ پھر انہوں نے ملک میں لگایا، جس سے ملک کو انہوں نے چلایا انٹل اور انلیس 1962 تک، جب تک نیا کانسٹیٹیوشن نہیں آیا. جی لیکن 200 کیس کے بعد ایک اور کیس جو بڑا اچھا ہوا تھا، جو جس نے جوڈیشری کو اسٹرینتھن بھی کیا تھا، وہ تھا آسما جیلانی کا کیس. جی بیٹا نیکسٹ. As far as role of judiciary in the promotion and development of democracy is concerned, pronouncement of Doso did not promote the establishment and upholding of democratic institutions. President Ayub abrogated the Constitution of 1956. Instead, he introduced a new concept of basic democracy, which cannot be stated as substitute to the national and provincial assemblies. As such, that system opened the door for one-man government and source of all powers. At this point of history, one can argue that if the court subs the military takeover on the very first time, the situation of the country might have been different. It can be asserted that the role of this verdict appeared to be of a long reach. It showed a way to those who acquired a change to intervene. The role of judiciary to validate the imposition was not according to the demands as required for democratization. The other side of the issue asserts that Doso case play its part in the prevailing conditions. If this case is decided on merit of justice, there might start an unending tussle between executive and judiciary. For this situation, they ascribed this doctrine of necessity as appropriate whatsoever the justifications remained intact, that this doctrine for validation of military takeover was not substantial. When one carefully reads the analysis of this court's verdict, however, the fact remains intact, became difficult for the country to depart from this doctrine. Consequently, Pakistan has to face martial law again and again. جی بیٹا کلیئر ہو گیا کہ اب یہ جو دور تھا، اس دور میں انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو ویلیڈیٹ کر لیا. 200 کیس کے ذریعے سے وہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تھے وہ کولیپس کر گئے، اور حالات جو تھے وہ بیسک ڈیموکریسی کی طرف چلے گئے. اور بیسک ڈیموکریسی کیا ڈیموکریسی تھی؟ دا ڈور فار ون مین گورنمنٹ اینڈ سورس آف آل پاور، کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گا، تمام اختیارات جو ہیں وہ اس کے پاس ہوں گے. اور یہ وہ ٹائم تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے صدر ایوب کے دور میں کافی زیادہ ترقی کی تھی. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ، پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہوں گے، 1960 میں دیکھیں کتنے 5 سالہ منصوبے جو ہیں بنے ہیں، پاکستان نے کتنے ڈیم بنائے. اور اسی ٹائم یہ مشہور ہے کہ جرمن چانسلر پاکستان آیا کہ پاکستان سے لیبر بھیجیں ادھر. تو صدر ایوب نے کہا کہ کچھ سالوں میں ہمیں تمہاری جرمنی جو ہے وہ پاکستان میں آ کر لیبر کریں گے، مزدوری کریں گے. تو بہرحال تو یہاں پر پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری اس ٹائم صدر ایوب کا رستہ روک لیتی تو حالات جو ہیں وہ ایسے نہ ہوتے جیسے آج ہیں، اور ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے اس کا وہ ختم ہو جاتا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں، اور جس کے ذریعے سے بار بار کو ہمارے ملک میں جو ہیں وہ ہوتے رہے، اور اس ڈاکٹرائن سے دور ہونا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. کانسیکوینٹلی پاکستان ہیز ٹو فیس مارشل لا اگین اینڈ اگین. جی نیکسٹ. اب اس میں آسما جیلانی کیس جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے کہ آسما جیلانی کیس میں کیا ہوا. یہاں پر طاقت جو ہے صدر ایوب نے وہ ٹرانسفر کر دی تھی جنرل یحییٰ کو، لیکن یہ کیس جب عدالت میں چیلنج کیا آسما جیلانی نے تو سپریم کورٹ نے بہت اچھا جو ہے اس میں ورڈکٹ دیا، اور ٹرانسفر آف پاور کو، ہینڈنگ اوور دا پاور واز ڈکلیئرڈ انلیگل، اس کو اس نے انلیگل قرار دیا. جی Now the country was under 1962 constitution, which was presidential in nature. Basic democracy system never proved the true substitute of genuine democracy. The end result was chaos and a strong public demand for democratic change. Again, the result was the position of martial law and of 1962 constitution in 1969. It finished even a little bit democracy, and the country again on the verge of uncertainty.
Public quite naturally looked up judiciary again for salvation. This very position of martial law in a constitution case entitled Miss Asma Jilani versus the government of the Punjab and other gave a high position to the judiciary to play its decisive role for democratization. In this case, the handing over of power to Yahya Khan by Mr. Ayub Khan was acceptable. It was also decided that all the legal and administrative measures taken by this unauthorized and unconstitutional regime should not be upheld of legitimacy. Moreover, the court power of judicial review and overrule the court and condone doctrine of necessity. जी किसकी टर्न है? रोल नंबर 40 47 सर इस पैराग्राफ में हम बता रहे हैं कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि प्रेसिडेंशियल था उसकी नेचर सदारती थी, तो उसमें बेसिक डेमोक्रेसी जो थी उसका एंड रिजल्ट ये निकल रहा था कि लोग डेमोक्रेसी की वेट करते कब डेमोक्रेसी आए। और अब प्रेसिडेंशियल निज़ाम है तो उसमें सारे जो फैसले हैं वो प्रेसिडेंट ही करेगा। जो असेंबली है उसको असेंबली कोई मीटिंग नहीं करेगी और कोई बिल वगैरह नहीं पास होगा। तो उसमें जब लोग रियल डेमोक्रेसी का इंतजार कर रहे थे तो उसमें जो आसमा जिलानी का केस आया, आसमा जिलानी के केस की वजह से मिस्टर अयूब के पास जो इख्तियारात थे, अयूब खान के पास जो इख्तियारात थे, उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आसमा जिलानी केस में अयूब खान ने जो इख्तियारात अपने दिए थे जनरल यहिया को, वो अंडर डिस्कशन थे जिसको अदालत ने वॉइड कर दिया। ये पढ़ लें यहाँ से। दिस इज वेरी इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ वाज challenge in the constitutional case आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब gave a high position to the judiciary। यहाँ पे जुडिशरी ने अच्छा फैसला दिया जिससे उसकी पोजीशन एलिवेट हुई। और इन दिस केस द हैंडिंग ऑफ पावर टू यहिया बाय मिस्टर अयूब, यहिया खान को इख्तियारात दिए, ताकत अयूब ने दे दी। अयूब ने जो खुद रिटायर हो गया, मतलब अलहदा हो गया हुकूमत से, तो यहिया को ट्रांसफ़र कर दिया आगे ताकत, क्योंकि यहिया खान जो है उस टाइम कमांडर इन चीफ थे। That was declared illegal, उसको अदालत ने गैर आइनी करार दिया। And it was also decided that all the legal and administrative measures taken by unauthorized, unconstitutional regime cannot be upheld and the basis of legitimacy। मतलब जितने भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनऑथराइज्ड स्टेप्स थे उन सब का उन्होंने कंडोन किया और जुडिशल रिव्यू के जरिए 200 केस को ओवररूल किया और स्टेट नेसेसिटी के डॉक्ट्राइन को कंडोन किया। मतलब ये एक बड़ा अच्छा का फैसला था आसमा जिलानी का, जिसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने मुल्क से मार्शल लॉ को ख़त्म कर दिया, असम्बलीज को बहाल कर दिया और मुल्क को डेमोक्रेसी की पटरी पर चला दिया टिल 1977। और जब ज़ियाउल-हक साहब आए तो फिर ये दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 73 का ये सस्पेंड हो गया और मुल्क दोबारा जो है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया। जी। This case is of great significance. One thing is worth mentioning that this case was decided when Yahya Khan was in power. After this case, Mr. Zulfikar Ali Bhutto, first civil martial law administrator, removed the martial law from the country and allowed the selected assemblies to function. As such, the country moved again on the road of democracy after 14 years of dictatorship. The decision in Asma Jilani case brought back the country to the road of democracy after a long period of dictatorship. In these two eras, it can be observed that judiciary followed the political power trends instead of following the natural trend of judiciary. Now, as is described earlier, the role of judiciary as guardian of constitution and democracy did not emerge in the case of Pakistan. As far as the executive is concerned, it has also not played a mature and responsible role for the promotion of democracy. Insufficient and incapable executive provided chances to army to intervene in the sphere of political power. All these factors get together and undermine the growth and evolvement of democracy. जी बेटा, किसने एक्सप्लेन करना है? जी सर।
جی سر اس میں بتایا گیا کہ جب مارشل لا ختم کیا ذوالفقار علی بھٹو نے تو ملک کی جو ریگولیٹ کرنا ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے تھرو دوبارہ سے اسے ریگولیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا گیا آفٹر 14 ایئر. اور اس کے بعد آسما جیلانی بتایا کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے جو کہ مارشل لا لگایا گیا تھا اسے ختم کر کے ڈیموکریسی کی طرف لایا گیا. لیکن جو جوڈیشری کا رول وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے باوجود ڈیموکریٹک رول اسے پاور دے دی گئی. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جوڈیشری کا جو رول ہے وہ باعث نہیں ہونا چاہیے آربیٹریری یا پھر کسی کی فیور اور فیئر کے بغیر ججمنٹ ہونی چاہیے اس کی. لیکن وہ اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے وہ جو آرمی کو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں جوڈیشری میں. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ. Third era 1973 to date. In this era, role of judiciary will be اب ہم assessed. اس کو ڈسکس کریں گے. جی In this era, role of judiciary will be assessed under both army and civil administrations. There two army takeover 1977 and 1999 and 6 civilian administrations. Junejo administration, 3 PPP and 2 PMLN administrations. The Constitution of 1973 is one of the great of the democratic time. This Constitution is based on consensus. This Constitution, just after a short while of promulgation, introduced many amendments. These amendments gave executive superiority over judiciary. In order to further avoid the military intervention, and Article 6 was inserted in 1973 Constitution. In spite of all these precautionary measures, there was the imposition of martial law in 2003. Overwhelming powerful executive brought the tinge of autocracy, and the balance maintained by the separation of power in a pure democracy vanished very soon. جی بیٹا کس کی ٹرن ہے؟ جی سر اس میں بتایا گیا جو تھا 1973 کا ایرا تھا اس میں جوڈیشری کا رول جو ہے وہ دو آلموسٹ سویلین نے جو ہے وہ کیا تھا ٹیک اوور. اس میں بہت سے امینڈمنٹ بھی کی گئی. اس میں امینڈمنٹس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو کو جو ہے وہ سپرمیسی دے دی گئی جو اس کے بعد جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ایک پراپر. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اس میں بیٹا بیسیکلی آرمی جو ٹیک اوورز تھے 1977 اور 1999 اور 6 سویلین گورنمنٹ جنیجو پی 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 ایم ایل این اس کو ڈسکس کیا گیا. اور اس ایرا کی جو سب سے زیادہ بڑی اچیومنٹ تھی وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی تھی جو کنسنسس کے ساتھ ڈیولپ ہوا تھا اور اس کو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی تھی. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ آرٹیکل 6 کی جو تھی وہ ایڈیشن تھا جس کے تحت جو ٹریزن ہے اس کو غداری کانسٹیٹیوشن کو سسپینشن کو غداری کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا. اینڈ ان اسپائٹ آف آل دیز پریکاشنری میجرز دیر واز اگین دا پوزیشن آف مارشل لا ان 1999 as well. Overwhelming power executive brought the age or thing of autocracy and the balance maintained by the separation of pure democracy vanished very soon. Ji. This takeover was also challenged in court in constitutional case entitled Begum Nusrat Bhutto versus Chief of Army Staff and another. On 7th July 1977, General Ziaul Haq came into power as the Chief Martial Administrator. After removing the government of Zulfikar Ali Bhutto, he suspended the Constitution of 1973 instead of its abrogation after having consultation with the then Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan. As Mr. Zulfikar Ali Bhutto was arrested, therefore Begum Nusrat Bhutto assumed the leadership of PPP. He submitted a petition before the Supreme Court of Pakistan against imposition of martial law and detention of Mr. Zulfikar Ali Bhutto in the aforementioned case. In this case, different constitutional points were discussed in detail regarding the enforcement of martial law. Ultimately, the Superior Court dismissed the constitutional petition filed by Begum Nusrat Bhutto by deeming it no maintainable, relying on the doctrine of state necessity.
It was stated that the circumstances were so serious after the movement launched by PNA and Mr. Zulfikar Bhutto that military intervention became necessary to save the country from this critical situation. By this doctrine of state necessity once again invoked to validate this very imposition of martial law. जी किसकी टर्न है सर जी मेरी टर्न बनती है जी बोलो सर 7 जुलाई 1977 को जब जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब की गवर्नमेंट गिराई है तो उसके बाद ज़ियाउल हक और दूसरे लोगों के खिलाफ बेगम नुसरत भुट्टो ने पिटीशन फाइल की तो जो कि बाद में और उस वक़्त ज़ियाउल हक ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख कर दिया और जब ये पिटीशन फाइल की गई उनके अगेंस्ट तो सुप्रीम कोर्ट में इसको मुस्तरद कर दिया इस बेसिस पे डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी के बेस पे और ये एक जजमेंट दी कि जो सा PNA है पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक अलायंस हुआ था उसके दौरान उनके और भुट्टो गवर्नमेंट के दरमियान जो क्लैशेस थे या जो सीरियसनेस थी उसकी वजह से जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी बन गई थी और इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया। वेरी गुड। और उन्होंने जब ये भुट्टो को फारग किया ज़ियाउल हक साहब ने तो फिर जब नुसरत भुट्टो गई तो अदालत ने क्या जवाब दिया? अदालत जो है दैट रिलाइड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी और कहा कि ये जो सर्कमस्टांसेस वर सो सीरियस कि ये जो PNA था उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी थी और अब मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम मार्शल लॉ लगा दें। जी नेक्स्ट। जी यार। The conclusion of this case derailed democracy for more than a decade. It was such decision which played its negative role while providing a blanket cover to imposition of martial law. Again, it was army that utilized the opportunity created by the malfunctioning of executive and judiciary provided protection to this decision. While commenting on the role of judiciary and military, one cannot turn a blind eye to the insufficiencies of executive. This is the case of the evolvement of democracy. Nothing can be ignored that halted the way of democracy. It was always some insufficiency, malfunctioning, or autocracy of executive that created chances for army intervention. जी बेटा किसकी टर्न है? 44 नेक्स्ट। कितने रह गए बेटा? कितने रह गए बच्चे? कितने रह गए? हो गए सारे CR? जी सर सारे हो गए हैं। सारे हो गए। चलें बाकियों के एब्सेंट मार्क करते हैं। अच्छा इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो ज़ियाउल हक साहब ने फिर 10 साल जो है वो हुकूमत की और मार्शल लॉ रहा लेकिन जुनेजो की हुकूमत आई बीच में और ज़ियाउल हक साहब ने अपने पास 58(2)B 58(2)B का अख्तियार लिया है जिसके ज़रिए से फिर जो है वो किसी भी गवर्नमेंट को घर भेज सकते थे जैसे उन्होंने जुनेजो की गवर्नमेंट को घर भेजा और बाद में गुलाम इसहाक खान ने भी सदर लगारी ने भी 58(2)B के ज़रिए इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजा। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जुडिशरी को जो है वो इल्ज़ाम देना तो काफ़ी सही है लेकिन इनएफिशिएंसीज ऑफ एग्जीक्यूटिव को भी आप इग्नोर नहीं है। While commenting on the role of judiciary and military, one cannot turn a blind eye to the insufficiencies of the executive. एग्जीक्यूटिव की जो इनसफिशिएंसीज थी इनकम्पिटेंसी थी उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। फिर फाइनली 99 में कू हुआ जिसमें मुशर्रफ ने जो है वो नवाज शरीफ की जो हुकूमत है उसे फारग कर दिया और फिर ज़फ़र अली शाह ने चीफ एग्जीक्यूटिव जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ केस किया और इधर here again in this case the doctrine of necessity was invoked again, वो दोबारा इन्वोक हुआ to justify the military intervention। doctrine of necessity को दोबारा जो है वो इन्वोक किया गया। However, the restrictions were imposed that general election should be held within 3 years, लेकिन साथ ये कहा कि जनरल इलेक्शन जो वो 3 साल के अंदर होने चाहिए और आवाम के पास अख्तियारात आवाम के नुमाइंदों के पास अख्तियारात जो है वो जाने चाहिए। तो फिर 99 में जब उसने टेक ओवर किया तो 2002 में उसने जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो करवा दिए थे
اور اس کے بعد یہ جو نیچے کچھ کیسز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، مولوی تمیز الدین کا کیس ہے جس کا رول امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو رہا ہے، یوسف پٹیل کیس کا بھی زیادہ امپیکٹ نیگیٹو ہے، ریفرنس بائی دا گورنر جنرل یہ اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ نیگیٹو ہے، 200 کیس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے، آسما جیلانی کیس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ تو یہ اوور آل ڈسکشن ہے آج کی ہماری۔ اس کے بعد ہم رول آف آرمی اینڈ جوڈیشری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن اور حالات ٹل ڈیٹ، یہاں تک 2012 تک ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ٹل ڈیٹ نواز شریف کی جو حکومت ہے 2018 تک ہم ادھر تک اس کو ڈسکس کریں۔ جی آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس کے حوالے سے کسی کے بچے کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو ڈسکس کر لیں۔